ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے سالہ سال سے جاری ہے. آج کی نشست میں سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب الجامع صحیح المسلم، مسلم شریف کی ایک حدیث جو ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ ہم سنیں گے اور اسی پر گفتگو ہوگی. عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. یہ حدیث کے الفاظ. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو حفاظ حدیث میں شمار کیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، یہ آپ کی ایک صفت ہے. اور آپ سے دیگر صحابہ کرام اور تابعین نے بھی احادیث روایت کی ہیں. 84 سال کی عمر شریفہ میں آپ نے وصال فرمایا اور جنت البقیع مدینہ طیبہ کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں. ان سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور بڑی اہم ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے. یہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی برا کام دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. تو پہلی بات تو برا کام یعنی منکر، ایک ہے معروف یعنی نیکی، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں اور حدیث میں بھی ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر،
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو جو برائی کا کام دیکھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے. اب یہ ہاتھوں سے روکنا اس کے لیے ہے جو ایسی طاقت رکھتا ہے یا ایسی قدرت رکھتا ہے یا اس پر مامور ہے. مثال کے لیے حاکم، مسلمان حاکم برائی کو دیکھے تو روکے کہ وہ اقتدار رکھتا ہے، حاکم ہے. اسی طرح استاد شاگرد کی برائی دیکھے تو روکے کیونکہ وہ اس کا استاد ہے، پیشوا ہے، استاذ ہے. اسی طرح ماں باپ ہیں، والدین اولاد میں کوئی برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے. ان کو حق دیا ہے اللہ نے اور ان کا یہ فرض بنا دیا ہے کہ چونکہ تم یہ حق رکھتے ہو اور یہ طاقت رکھتے ہو، یہ قدرت رکھتے ہو، تو برائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرو. کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اس کو روکو. اور برائی کیا ہوگی؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ اپنے دماغ سے کوئی سمجھے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے. معاشرے میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں، یا رسم و رواج کی بنا پر اچھا سمجھتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ اچھے ہوں، جب تک ان کی اچھائی یا ان کی برائی کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اس وقت تک کوئی اچھا یا برا ہونا مصدقہ نہیں ہو سکتا. جیسے حلال اور حرام یہ قرآن و حدیث میں واضح ہے. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. تو اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. جس کے بارے میں حرمت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں فرمایا، وہ حلال رہے گی، کہنے سے حرام نہیں ہو جائے گی. اور اگر حرام ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، تو پھر کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گی. اور نبی رسول اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی اختیار سے اپنے جو منصب اس کو اللہ نے عطا فرمایا، کسی چیز کو کسی کے لیے حلال کر دے تو کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر کر دے چاہے ہمیشہ کے لیے کر دے. اور جس چیز کو حرام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر کر دے چاہے ہمیشہ کے لیے کر دے. یہ نبی رسول کا اختیار ہے. ورنہ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین از خود کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے. جب کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، جب کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے، یعنی دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ حرام ہے. اگرچہ
فقہی اصول ہے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کی حرمت نہیں آئی، حرام ہونا نہیں آیا، وہ حلال ہے. بیان نہیں کیا گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر وہ حلال ہے. کیوں؟ کہ حلال کے لیے تو بے شمار چیزیں ہیں، جب تک ان کا حرام ہونا ثابت نہ ہو وہ حلال رہیں گی. ہاں اگر مشتبہ ہو، مشتبہ یعنی مشکوک، اس کے لیے حدیث پاک میں حکم یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو. مثلا وہ ضروریات میں سے نہیں ہے اور مشتبہ ہو گئی تم پر کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو مشکوک ہو گئی. جب مشکوک ہو گئی تو پھر اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو. اور واضح ہے کہ یہ حلال ہے تو جاری رکھو، اور واضح ہو کہ یہ حرام ہے تو چھوڑ دو. تو برائی جس کا یہاں ذکر ہوا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، یعنی خود دیکھ لے. ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات، سنی سنائی میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات افواہ پھیلتی ہے، افواہ اڑ جاتی ہے یا اڑا دی جاتی ہے. اب افواہ اگر اڑی ہو اور آپ نے دیکھا نہ ہو تو اس پہ کامل یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو چکی ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندے نے دوسرے سے سنی، پھر دوسرے نے آگے پہنچا دی، پھر اس نے اور آگے پہنچا دی، تو اس طرح وہ روایت بن جاتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی کہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ برائی ہوئی ہی نہیں، یہ تو صرف سنی سنائی بات ہو گئی. اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی فاسق یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو کامل یقین نہ ہو کہ یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، تو پھر اس کی بات کی تصدیق کراؤ، یعنی پکا یقین کراؤ کہ واقعی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھاؤ ورنہ پچھتانا پڑ جائے گا. ممکن ہے کہ وہ اس نے غلط کہا ہو، اور غلط میں دونوں باتیں، یا کوئی اپنی طرف سے غلط کہہ دے یا کسی سے سن کر غلط پہنچا دے آگے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دیکھنے کا ذکر فرمایا، یعنی آپ نے اگر دیکھا ہو برائی، من رعا منکم منکرا، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ہے نا، مشاہدہ کر لے اس کا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پھر کوشش کرے کہ ہاتھوں سے روک دے برائی کو. ہاتھ کا استعمال اگر وہاں جائز ہے تو روک دے ہاتھوں سے. اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ مختلف طبقات ہیں لوگوں میں، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. جیسے فیلڈ اپنی اپنی ہوتی ہے نا، ایسے ہی کام کرنے والا بھی الگ الگ ہوتا ہے. ہر آدمی ہر کام کرنے کی قدرت، صلاحیت، طاقت نہیں رکھتا. تو اس لیے ہاتھ سے روکنے کا کام ان کا ہے کہ جو یہ طاقت رکھتے ہو، کر سکتے ہو، وہ روکے. اور میں نے مثال دے دی، ماں باپ ہیں، اولاد کو روکنے کا حق رکھتے ہیں،
ماں باپ اگر اولاد کو تھپڑ مار دیں تو مار سکتے، اولاد تو نہیں مار سکتے۔ جواب میں ماں باپ اگر اولاد کو جھڑک دے تو جھڑکنے کا حق رکھتے ہیں، ڈانٹ دیں ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں، مار دیں پٹائی کر دیں تو حق رکھتے ہیں، اولاد نہیں رکھتی یہ حق۔ اولاد کے لیے تو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فرمایا ان کے سامنے اف مت کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو، جھڑکنا یعنی کہ جملے الفاظ ایسے استعمال کرنا جس سے اہانت ہو، ان کی ماں باپ کی اہانت توہین وہ نہیں ہو سکتی، اجازت نہیں اولاد کو، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ فرق آ گیا نا کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، اولاد کو حق اللہ نے یہ نہیں دیا ہے۔ تو ماں باپ کا یہ حق ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اگر اولاد کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کو ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کر سکتے، ڈانٹنے کے علاوہ مار بھی سکتے روکنے کے لیے۔ ابھی آپ نے ایک حدیث شریفہ سنی ہوگی پہلے، اس وقت تو نہیں، پہلے، کہ اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو، یہ حدیث میں حکم ہے۔ یعنی ماں باپ مار سکتے، کس بات پر؟ کہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ حکم آ گیا نا ان کو اجازت دے دی گئی کہ 7 سال کا ہو جائے بیٹا یا بیٹی تو حکم دو کہ نماز پڑھا کریں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر نہ پڑھنے پر مارو، کیونکہ نماز فرائض میں سے، فرض عبادات میں سے، اور دوسری عبادات پر مقدم ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ سب مثالوں کے لیے بتا رہا ہوں باتیں۔ تو والدین ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، حکمران ہو گئے، وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اب اگلی بات کیا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ پہلی بات تو یہ آ گئی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھ لے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پھر فرمایا فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی کو مارنے کی اجازت نہیں رکھتا، وہ تو کیا کر سکتا ہے؟ زبان سے کہہ سکتا ہے، تو پھر زبان سے روکے۔ اب جیسے علماء ہیں نا، علماء مشائخ صوفیاء، یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی کو مار نہیں سکتے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ زبان سے بات کر سکتے، ان کے پاس مارنے کا تو اختیار ہے ہی نہیں، نہ کسی کو مار کر بلا سکتے ہیں، نہ مار کر کسی سے کوئی کام لے سکتے ہیں، جبرن یہ حق نہیں رکھتے۔ ان کے ذمہ کیا ہے؟ تبلیغ، اور تبلیغ کا تعلق کس چیز سے؟ زبان سے، بولنا، بیان کرنا۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام
علیہم السلام، نبی، رسول، پیغمبر، ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، بس، یعنی بیان کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے، بس، ہدایت کا راستہ سمجھانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ ہدایت دینا تو اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں کر سکتے جسے آپ پسند کریں، یعنی آپ چاہتے تو ہوں کہ ہدایت پر آ جائے، کبھی بھی نبی اور رسول یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت پر نہ آئے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دے دے، وہ تو آیا ہی اسی لیے دنیا میں، پیغمبر منصب نبوت پر اسی لیے فائز ہوا ہے، رشد و ہدایت، کہ اس کی تبلیغ سے لوگ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں۔ لیکن آپ کے پاس تو مثالیں ہیں، قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، کہ جسے اللہ نے چاہا اس نے ہدایت پالی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہدایت نہیں دی، اس نے نہیں دی ہدایت۔ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا حصہ ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو۔ اب دیکھیں، نبی اپنی جگہ موجود ہدایت دینے کے لیے، صحابی اپنی جگہ موجود، تابعی اپنی جگہ موجود، تبع تابعی اپنی جگہ موجود، اہل بیت اپنی جگہ موجود، اولیاء اللہ اپنی جگہ موجود، صوفیہ اپنی جگہ موجود، علماء اپنی جگہ موجود، سب کا اپنا اپنا منصب ہے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ قرآن مجید فرمایا جسے وہ گمراہ چھوڑ دے، کون؟ اللہ، تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں پائے گا، یعنی بڑے سے بڑا ولی بھی فیض نہیں دے سکے گا، بڑے سے بڑا کامل مرشد بھی فیض نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ کہ مرشدوں کے مرشد تو خود سرکار دو عالم ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو مثال تو موجود ہے کہ جس نے ہدایت لینا چاہی اللہ نے ہدایت دے دی، اور جو ہدایت پر آنا نہیں پسند کیا وہ بدبخت رہا، محروم رہا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے اس موضوع پر جب کلام فرمایا تو یہ شعر پڑھا فارسی زبان میں، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیست۔ کیا معنی ہوا؟ فرمایا حسن بصری بصرہ سے پہنچ گئے اور ایمان لے آئے، اپنے وقت میں آئے
نبی پاک کے دور میں نہیں آئے مگر ایمان تو لے آئے. بلال از حبش، حضرت بلال حبش کے رہنے والے، اور مکہ پہنچ گئے اور ایمان لے آئے. صہیب از روم، صہیب رومی، روم کے رہنے والے پہنچ گئے، ایمان والے بن گئے. زے خاک مکہ ابو جہل اینچے بڑا عجبیست. کہنے والا کہتا ہے کہ ابو جہل مکے کی خاک میں پیدا ہوا، مکہ ہی میں پیدا ہوا نا، اور مکہ ہی میں واصل جہنم ہو گیا. اینچے بلا جبیست. یہ کیا عجب بات ہے، یعنی عقل حیران ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا. ہے نا کتنی بڑی بات. ہم تو آج اس زمانے میں 1500 سال کے بعد، اور وہ تو اس وقت تھا جب اللہ کے حبیب محبوب اس کے سامنے سامنے تھے. صبح و شام، رات دن، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بات چیت کرتے، اس کے سامنے تھے. تو کیا ہوا؟ ہدایت نہیں ملی. اب یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر آئے. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا، نیت نہیں ہے، اللہ نے بھی چھوڑ دیا. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، فرمایا نہ کوئی ولی ملے گا نہ مرشد. تو نبی کا کام بھی صرف پہنچانا ہے، ڈنڈے مارنا نہیں. چنانچہ علماء بھی یہی کام کر سکتے ہیں کہ زبان سے، یہ جو فرمایا حضور نے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ زبان سے روکے، تقریر کے ذریعے روکے، تبلیغ کے ذریعے روکے، جتنا بول سکتا ہو بول لے. جس کو رکنا ہے رک جائے گا. جیسے ابھی آپ نے مثال سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جن کو ہدایت پر آنا ملا وہ آ گئے، اور جن کو ہدایت لینے کی نیت نہیں تھی وہ نہیں آئے. ایسے ہی تبلیغ سے کوئی برائی سے رکنا چاہے گا تو رک جائے گا، اور نہیں رکنا چاہے گا تو نہیں رکے گا. تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ علماء کی تبلیغ سے برائی کیوں نہیں ختم ہو رہی. تو کیسے ختم ہوگی؟ ختم کیسے ہوگی اگر نصیب میں نہیں ہے اس کے؟ جن کے نصیب میں ہوگا ہو جائے گی ہدایت، جن کے نصیب میں ہوگا مل جائے گی. تو زبان سے روکنے کا درجہ دوسرا ہے. پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا اور دوسرا درجہ زبان سے روکنا. اب تیسرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یہ آخری بات حدیث شریفہ کی آخری بات یہ. 3 باتیں آئی نا. برائی کو دیکھ کر کیا کرنا؟ ہاتھ سے روکنا. نہ کر سکتے ہو تو کیا کرنا؟
زبان سے روکنا، نہ کر سکتے ہو یہ بھی تو کیا کرنا؟ دل میں برا سمجھنا، اس سے کوئی خالی نہیں رہ سکتا اگر کرنا چاہے تو۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ سے کروں گا تو شامت ہوگی میری، زبان سے روکوں گا تو بھی نہیں اثر ہوگا، تب بھی ہو سکتا ہے میری شامت آ جائے، معاشرہ ہے نا۔ تو پھر کیا فرمایا حضور نے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دل سے برائی کو برا سمجھے، اور یہ بھی ایمان ہے، مگر کون سا ایمان؟ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، کمزور ایمان، کیونکہ آخری درجہ ہے، مگر ہے ایمان۔ اس لیے ایمان ہے کہ اپنی حد تک تو برا سمجھ رہا ہے، ورنہ تو معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ دوسرے کو برا سمجھو یا برائی سے روکو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، اور نہ خود برا سمجھو، خود بھی ویسے ہو جاؤ۔ تو کم از کم درجہ یہ بتایا کہ جو بندہ پہلی والی دونوں باتوں پر طاقت قدرت نہیں رکھتا تو تیسری بات پر تو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اس میں کون سی قباحت ہے؟ کیوں کہ جو بات آپ دل سے برا سمجھو گے نا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، آپ کی جیب میں سے کوئی چھین سکتا ہے، آپ کے ہاتھوں سے کوئی چھین سکتا ہے، آپ کے دل میں سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو دل سے برا سمجھو۔ میرے جد امجد کا ایک کلام ہے، بہت اچھے اشعار ہیں، اور آپ نے خود بھی پڑھے اور پڑھائے بھی اپنے وقت میں۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی، نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی، جو چاہو علم مظاہر حق، تو کھولو یارو کتاب دل کی۔ کیا فرمایا اس میں؟ پہلا شعر ہے، نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، دل کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ آپ دل میں جو اچھا رکھو گے وہ دل میں رکھ سکتے ہو، کوئی آپ سے چھینے گا نہیں، ایسی کتاب ہے۔ تو کم از کم دل میں تو برا سمجھ لو، اگر برائی برا ہے، برا کوئی چیز بری ہے تو دل میں تو برا سمجھو۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی، جو چاہو علم مظاہر حق، تو کھولو یارو کتاب دل کی۔ آخری شعر ہے، غلام رحمت اللہ علیہ، غلام فیض قلندری سے ہوا ہے جب فیض یاب یارو۔ فیض قلندری ہمارے سلسلے میں میرے والد ماجد کے نانا حضرت عارف باللہ صوفی سعید عبد الغنی القادری قلندری رحمت اللہ علیہ، وہ بیعت تھے پانی پت میں حضرت سید گل حسن شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے، اور ان کے مرشد تھے حضرت سید غوث علی شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ تو چونکہ جد امجد نے اپنے سلسلے کے خاندان کے
صوفی بزرگ سے فیض پایا، قلندری فیض تھا، تو اس طرف اشارہ کیا، غلام فیض قلندری سے ہوا ہے جب فیض یاب یارو، کمال شفقت سے حضرت پیر نے پڑھائی کتاب دل کی، کمال شفقت سے پڑھائی پیر نے دل کی کتاب، یعنی دل کی باتیں بتائی. بڑا موضوع ہے یہ، تو اس پر اگر بات کی جائے تو ایک الگ نشست چاہیے. دل کی کتاب کے حوالے سے صرف اس طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ بات کی اور اشعار پڑھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے جبکہ برائی ثابت ہو، قرآن و حدیث سے، تمہاری سوچ سے نہیں، تمہارے دماغ سے نہیں، مصدقہ طور پر قرآن و حدیث سے، اور اکابر نے بتا دیا ہو کہ یہ برا ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے وہ عمل ہو. برائی عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے اور برائی عمل کی بھی ہو سکتی ہے نا، قولی اور فعلی دونوں برائی ہو سکتی ہے. تو جب ثابت ہو کہ برائی ہے تو پہلا درجہ تو ہاتھ سے روکنے کا ہوا، دوسرا زبان سے روکنے کا ہوا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں برا سمجھو. یہ ادنا درجے کا ایمان. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ برائی کو برائی بھی نہ سمجھ سکے، پھر اس کی برائی میں کیا کسر رہ گئی برا ہونے میں، بتائے. یعنی کہ وہ بات جس میں کوئی خطرہ ہی نہیں، ہاتھ سے روکنے میں خطرہ ہے، زبان سے روکنے میں خطرہ ہے، دل میں برا سمجھنے میں کیا خطرہ ہے؟ یعنی ناگوار رکھو اس کو، اس بات کو اپنے لیے مکروہ سمجھو، برا سمجھو. اگر اس سے بھی محروم ہو تو پھر تو تم خود برے ہو. تو اس لیے یہ جو آخری بات ہے نا، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر برائی کو دل میں بھی برا نہ سمجھو تو پھر تو آپ کو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلانے کا بھی حق نہیں. پھر کیسے ایماندار ہو؟ برائی کو اگر برا سمجھ بھی نہیں سکتے، روکنے کی بات تو چھوڑ دو، یہ تو اپنے سے تعلق رکھتی ہے نا، سمجھنا تو اپنی ذات سے. ارے تم اپنی ذات میں بھی برا نہیں سمجھ سکتے برائی کو، تو پھر کیسے ایمان والے ہو؟ اس لیے معلوم ہو گیا کہ جو شخص دل میں بھی برے کو برا نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے وہ اس پر راضی ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ آج جو حدیث شریفہ صحیح مسلم شریف کی ہم نے سنی اور جو کچھ گفتگو اس میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.